پاکستان کے خلاف محاذرائی ملک دشمنی ہے. کچھ لوگ پاکستان کے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. گوادر ایئرپورٹ کا منصوبہ مکمل ہونا خوش آئند ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ورلڈ بینک آئندہ 10 سالوں میں $20 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. امن کے لیے شہداء کا قرض قیامت تک نہیں اتار سکتے. شہداء اپنی قربانیوں سے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں. کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی. محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے. جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارک. سپریم کورٹ میں بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس بتائیں. عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہ ہوا؟ عدالت کا استفسار. رجسٹرار نے کہا یہ کیس آئینی بینچ کا تھا, غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا. جسٹس عقیل عباسی نے کہا اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی, اب ادراک کیسے ہوا؟ معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی. میں یہ کیس ہائی کورٹ میں سن چکا تھا. ایک مقدمہ سننے سے کیوں اتنی پریشانی ہو گئی کہ بینچ سے کیس ہی منتقل کر دیا گیا؟ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیس آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھجوایا. کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو مقدمہ واپس لینے کا اختیار کہاں سے آیا؟ یہ تو ہم بتائیں گے کیس واپس لے سکتے ہیں یا نہیں. ہماری ایک ملاقات ہوئی جسے بیک ڈور رابطوں کا نام دیا جا رہا ہے. ملاقات امن و امان کی صورتحال سے متعلق تھی. مذاکرات کو غیر سنجیدہ نہ لیں. مذاکرات قوم, ملک اور جمہوریت کی ضرورت ہے. ہم کھلے دل سے بات کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک. امریکہ میں ایک بار پھر ٹرمپ سرکار. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے. ٹرمپ نے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس جان رابرٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے حلف لیا. امریکی صدر کو توپوں کی سلامی دی گئی. جو بائیڈن اور باراک اوباما سمیت 3 سابق امریکی صدور کی شرکت. عالمی رہنماؤں سمیت مختلف ممالک کے نمائندے بھی شریک ہوئے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہوئے بائبل پر ہاتھ نہیں رکھا. امریکی نائب صدر جی ڈی وینس نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ کر دیے. کیپٹل ہل میں ملوث 1500 افراد کو عام معافی. فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد کرنے کے آرڈر پر دستخط. فیڈرل ملازمین کے لیے گھر سے کام کرنے کی سہولت بھی ختم. امریکہ کی پیرس ماحولیاتی معاہدے سے علیحدگی کا اعلان. مصنوعی ذہانت کی پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر منسوخ. صدر ٹرمپ نے بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کارز کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر بھی منسوخ کر دیا. اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ ختم کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر بھی منسوخ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی شرکت. محسن نقوی کیپٹل ون ایرینا میں تقریب میں بھی شریک ہوئے. محسن نقوی کی واشنگٹن میں لنکن لبرٹی بال میں خصوصی عشائیے میں شرکت. امریکی سینیٹرز, ممبرز کانگریس اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ نے کہا امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا. پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے. کراچی میں پانی کے لیے چھینا چھپٹی ہوتی ہے. سندھ میں پانی کی کمی ہے. کیا سندھ کے لوگوں کا حق نہیں وہ پانی مانگے؟ دریائے سندھ سے چولستان کو سیراب کرنے کے لیے نہریں نکالی جا رہی ہیں. سینیٹر شہری رحمان کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال. لوئر کرم کے علاقے بگن میں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن. بگن اور ملحقہ علاقوں میں کرفیو نافذ. زمینی اور فضائی آپریشن بھی جاری. فضائی آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ. سرکاری قافلے پر حملہ کرنے والے کئی ملزمان کی نشاندہی ہو گئی. انتظامیہ کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں.
टल पारा चनार मेन शहरा 112वें रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। इलाके में अशियाए खुरनोश की शदीद किल्लत। पंजाब में पतंगबाजी की ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। सूबे में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 साल से 7 साल तक कैद होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। लाहौर में शमसी तवानाई से बसेस चलेंगी। रवां के आखिर तक 27 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने का फैसला। बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसेस चलाने का प्लान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। मुस्तहकीन को रमज़ान निगहबान पैकेज कार्ड्स की सूरत में मिलेगा। 1000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की मैपिंग मुकम्मल करने की भी हिदायत। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम की मौत हादसा नहीं कत्ल है। बच्चे सारिम को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। सारिम को गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई। पुलिस ने करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी हुकाम ने पोस्टमार्टम के दौरान हासिल किए गए नमूने DNA लैब पहुंचा दिए। सारिम की तशद्दुद लाश 11 रोज बाद वाटर टैंक से मिली थी। फजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 पाक फजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे अमले समेत किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर उतरे। तैयारे पाकिस्तान से बराह रास्त फजा में रिफ्यूलिंग और दीगर आलात लेकर सऊदी अरब पहुंचे। मश्क में सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस, यूनान, कतर, UAE, बरतानिया और अमरीकी तैयारे भी हिस्सा लेंगे। मश्क का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी और फजाई चैलेंजेस के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना है। और भारत का खेल से खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। BCCI का टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज़। क़वानीन के मुताबिक ICC टूर्नामेंट में शरीक टीम्स की शर्ट्स पर मेज़बान मुल्क का नाम दर्ज होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम ना लगवाना ICC क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। तमाम टीम्स ICC का मंजूर शुदा लोगो लगाने की पाबंद हैं।